اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد آج ہم زیارت قبور کے متعلق پڑھیں گے، یعنی قبروں کی زیارت کرنا، اس کے احکام و مسائل۔ زیارت قبور مستحب ہے، قبر کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ ہر ہفتہ میں ایک دن زیارت کرے، جمعے والے دن یا جمعرات کو یا ہفتہ کو یا پیر کے دن مناسب ہے، اور سب میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعے کے دن اول وقت یعنی صبح کے وقت زیارت کرے۔ اولیاء کرام کے مزارات طیبہ پر سفر کر کے جانا جائز ہے، وہ اپنے زائر کو پہچانتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں اولیاء اللہ، اور اگر وہاں مزارات پر کوئی غیر شرعی عمل دیکھے تو اس سے اجتناب کرے، اور غیر شرعی عمل کی وجہ سے مزار پر جانا نہ چھوڑے، بلکہ وہ مثال ہے کہ ڈاکٹر مریض کی مرض کو ختم کرتا ہے، مریض کو ختم نہیں کرتا۔ تو جو غیر شرعی حرکات درباروں پر مزاروں پر ہوتی ہیں، کوشش کیا جائے ان سے اجتناب کیا جائے۔ اگر منع کر سکتا ہے تو منع کرے، اور مزار پر جانا باعث برکت ہے۔ عورتوں کے لیے بعض علماء نے زیارت قبور کو جائز بتایا ہے، اور در مختار میں یہی قول اختیار کیا، مگر عزیزوں کی قبور پر یعنی عزیزوں کی قبر پر جائیں گی تو جزا و فضا کریں گے، یعنی یہ وہاں واہ ویلا کریں گی عورتیں، لہٰذا ممنوع ہے عورت کو۔ اور صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں تو بوڑھی عورتوں کے لیے اجازت ہے، جوان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اور صحیح اور اسلم یہ ہے کہ مطلقاً عورتوں کو منع کیا جائے مزاروں پر بھی۔ اپنوں کی قبروں پر تو اس لیے منع کیا جائے گا کہ عزیز کی قبر پر جب جائیں گی تو وہاں واہ ویلا کریں گی، برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اور جب صالحین کی قبور پر جائیں گی یعنی کسی مزار پر جائیں گی تو وہاں تعظیم میں یہ حد سے بڑھ جاتی ہیں، حد سے گزر جاتی ہیں، اور بے ادبی کریں گی، اور عورتوں میں یہ باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کو مطلقاً منع کیا جائے۔ اور زیارت قبر کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے قدموں کی طرف سے آئے، سرہانے کی طرف سے نہیں بلکہ قدموں کی طرف سے آئے، تاکہ میت کو دیکھنے میں دقت نہ ہو۔ اور قدموں کی طرف سے آ کر جو ہے وہ چہرہ یا سینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور سلام کہے، اور اگر بیٹھنا ہے تو اتنے فاصلے پر بیٹھے کہ جتنا اس کی زندگی میں اس کے دور بیٹھ سکتا تھا، اتنے فاصلے پر بیٹھ جائے، اور پھر وہاں قرآن مجید کی تلاوت کرے جتنی میسر ہو۔ سورۃ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، اور سورہ بقرہ کا اگر پہلا اور آخری رکوع آتا ہے تو وہ پڑھے، سورہ یاسین آتی ہے تو اس کی تلاوت کرے، سورہ ملک کی تلاوت کرے، اور کل شریف یعنی سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھے،
3 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور 11 مرتبہ اس لیے کیونکہ اس کا ثواب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث سے ثابت ہے، اور پڑھ کر جو ہے وہ میت کی روح کو ایصال ثواب کر دے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر قسم کی عبادت اور ہر نیک عمل، چاہے فرائض ہوں چاہے نوافل ہوں، ان کا ثواب مردے کو بخش سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے، اور وہ پہنچتا ہے، اور سب کو پہنچے گا، اور اس ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے ثواب پہنچایا ہے، بخشا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس ثواب کو بڑھا کر اسے عطا فرمائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے 10 میتوں کو ثواب بخشا ہے تو بخشنے والے کو اللہ تعالیٰ 1000 اور 10 درجہ ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ 10 دنیا اور 70 آخرت میں ہے، تو سب کو برابر ثواب ملے گا اس کا۔ نابالغ نے کچھ پڑھ کر یا کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب مردے کو پہنچایا تو اللہ رب العزت کی رحمت پر امید رکھے کہ اللہ رب العزت اس ثواب کو اس تک پہنچا دے گا۔ اور رہا مسئلہ قبر کو بوسہ دینے کا، تو قبر کو بوسہ دینا بعض علماء نے جائز کہا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ منع کیا جائے۔ صحیح یہ ہے کہ قبر کو بوسہ دینا منع ہے، اور قبر کا طواف کرنا تو مطلقاً منع ہے، حرام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ اپنے فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، بوسہ قبر میں آپ فرماتے ہیں کہ بوسہ قبر میں علماء کا اختلاف ہے، اور خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کے ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو صاحب مزار کے مزار سے، یعنی قبر سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 4 ہاتھ دور کھڑا ہو، اور وہاں کھڑا ہو کر جو ہے وہ دعا مانگے، تاکہ دیکھنے والے کو کہیں یہ شک نہ ہو جائے کہ کہیں پوجا تو نہیں کر رہا، دور کھڑا ہو کر دعا مانگے۔ کیونکہ بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے جب قبر کو بوسہ دیتے ہیں تو وہاں متھا بھی رکھ دیتے ہیں، پیشانی بھی رکھ دیتے ہیں، حالانکہ علماء نے تو صرف جو ہے وہ بوسہ کی اجازت دی ہے، تو ہم بوسے کے وقت جو ہے وہ سر بھی رکھ دیتے ہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بوسے سے منع کیا جائے۔ ہاں، کوئی عالم دین ہے جو شریعت کو جانتا ہے تو اس کے لیے وہ جواز ہے کہ وہ بوسہ دے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔